الرحمن الرحیم بابٌ فی المسح علی الخفین ظاہرہما، یہ باب ہے خفین کے ظاہر پر مسح کرنے کے بیان میں۔ خفین کے ظاہر پر ہی مسح کرنا یہ ہے سنت، ظاہر ہی پر مسح کرے، باطن خف پر مسح کرنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ اس سلسلے میں کل ایک حدیث شریف میں نے بیان کیا جو سنن ابی داؤد میں سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی کہ لو کانت دینو بالرائے لکانا اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ وقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ۔ یعنی اگر دین کی بنیاد عقل و قیاس پر ہوتی تو اسفل خف کا مسح کرنا یہ بنسبت ظاہر خف کے اولا ہوتا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر خفین پر ہی مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر خفین پر ہی مسح کرے۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابیہ عن عروہ بن الزبیر عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین علی ظاہرہما۔ عبد الرحمن ابن ابی الزناد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عروہ ابن زبیر سے روایت کی، وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خفین کے ظاہر پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث حسن ہے، اور یہ حدیث عبد الرحمن ابن ابی الزناد کی ہے جس کی روایت انہوں نے اپنے والد سے عن عروہ عن المغیرہ کی ہے۔ ولا نعلم احدا یذکر عن عروہ عن المغیرہ علی ظاہرہما غیرہ، یعنی عبد الرحمن ابن ابی الزناد کے علاوہ ہم کسی کو بھی نہیں جانتے جو عن عروہ عن المغیرہ اس حدیث شریف کی روایت کر کے علی ظاہرہما کی روایت کی ہو۔ یعنی صرف عبد الرحمن ابن ابی الزناد نے عروہ سے جب اس کی روایت کی ہے تو علی ظاہرہما کہا ہے، باقی اور لوگوں نے حضرت عروہ ابن زبیر سے جب اس کی روایت کی تو علی ظاہرہما نہیں کہا۔ وہوا قول غیر واحد من اہل العلم، اور یہی قول ہے کئی ایک اہل علم کا، اور یہی قول ہے امام سفیان ثوری اور امام احمد ابن حنبل کا۔ قال محمد، امام بخاری فرماتے ہیں وکان مالک یشیر بعبد الرحمن بن ابی الزناد، امام مالک عبد الرحمن ابن ابی الزناد کے بارے میں ضعف کا اشارہ فرماتے تھے، یعنی یہ اشارہ فرماتے تھے کہ یہ ضعیف، مگر خود اسی ترمذی شریف میں آپ متعدد جگہوں میں دیکھیں گے کہ امام ترمذی نے عبد الرحمن ابن ابی الزناد کی حدیث تخریج کرنے کے بعد پھر اس حدیث پر حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث کم از کم حسن ضرور ہے۔ جیسا کہ خود یہیں پر آپ دیکھیے کہ اس حدیث کی تخریج کے بعد یہیں پر امام ترمذی نے فرما دیا ہے کہ حدیث حسن، یہ حدیث کیا ہے؟ حسن۔ عبد الرحمن ابن ابی الزناد یہ خود رجال مسلم سے ہیں،
مسلم شریف کی سندوں میں عبد الرحمن ابن ابی الزناد کا نام موجود ہے، بلکہ موطا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ عبد الرحمن ابن ابی الزناد کا نام متعدد سندوں میں مذکور۔ اس لیے اگر کسی نے انہیں ضعیف کہا ہے، ضعیف ہونے کا اشارہ کیا ہے، مگر اصحاب جرح و تعدیل کی ایک بڑی جماعت ان کی توثیق کرتی۔ باب فی المسح علی الجوربین والنعلین، یہ باب ہے جوربین اور نعلین پر مسح کرنے کے بیان میں۔ جورب یہ بھی ایک قسم کا موزہ۔ جوربین پر مسح کے تعلق سے آپ حضرات نے ہدایہ میں پڑھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جوربین پر مسح کرنا اس وقت جائز ہے جبکہ وہ منعل یا مجلد، منعل ہوں یا مجلد ہوں۔ منعل یعنی اس میں نال چمڑے کی لگی ہوئی ہو، یا مجلد ہوں یعنی چمڑا اوپر سے لگا ہوا، اس وقت جورب پر مسح کرنا جائز۔ لیکن اگر وہ مجلد یا منعل نہیں ہے تو جورب پر مسح کرنا جائز نہیں۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر جوربین موٹے کپڑے کے ہوں، اس طور سے کہ انہیں پہن کر کے چلنا ممکن ہو، تو ایسے جورب پر مسح کرنا جائز، اگرچہ وہ منعل یا مجلد نہ ہو۔ اس سلسلے میں صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا وَيُرْوَى رُجُوعُهُ إِلَىٰ قَوْلِهِمَا، ایک روایت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرات صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرما لیا۔ چنانچہ قاضی ابو بکر ابن العربی نے عارضۃ الاحوزی میں ابو مقاتل سمرقندی سے یہ روایت ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دخلت علی ابی حنیفہ فی مرضہ الذی مات فیہ فمسح علی الجوربین وقال فعلت اليوم لم اکن افعلہ قبل، مسحت علی الجوربین، یعنی ابو مقاتل سمرقندی کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عیادت کے لیے ان کے پاس گیا تو میں نے انہیں دیکھا کہ جوربین پر مسح فرمایا، جبکہ وہ جوربین منعل اور مجلد نہیں تھے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں جو کام پہلے نہیں کرتا تھا آج میں نے وہ کام کر لیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرات صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرما لیا۔ اب ایک چیز یہاں پر ہے کہ نعلین پر مسح کرنے کا ذکر ترجمۃ الباب میں آیا۔ نعلین کا مطلب جو شارحین حدیث نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جورب ہی کو یا خف کو اس طرح سے کاٹ دے کہ ٹخنے کے نیچے تک اسے کاٹ دے، ٹخنے کے نیچے تک اسے کاٹ دے، اور پھر اس کے اوپر وہ مسح کرے۔ شارحین کہتے ہیں کہ یہاں نعل کا مطلب وہی کہ ٹخنے کے نیچے اسے کاٹ دے اور پھر اوپر سے اس کے مسح کرے۔ حدثنا، لیکن یہ بات بالکل اجماعی ہے کہ نعلین پر مسح کرنا جائز نہیں۔ اس حدیث شریف پر عمل، یعنی نعلین والی جو حدیث ہے
اس پر عمل علماء نے ترک کر دیا۔ حدثنا حناد و محمود بن غیلان قال حدثنا وکی عن سفیان عن ابی قیس عن حذیل بن شرحبیل عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین۔ حذیل بن شرحبیل حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین اور نعلین پر وضو فرمایا اور جوربین اور نعلین پر مسح فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی قول ہے بہت سارے اہل علم کا، یہی قول ہے امام سفیان ثوری، امام ابن المبارک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ قالو فرماتے ہیں یمسح علی الجوربین وَإِن لَّمْ يَكُن نَعْلَيْن، جوربین پر مسح کریں اگرچہ وہ منعل نہ ہو، یعنی نیچے سے چمڑے کی نال اس میں نہ لگی ہو۔ اذا کانا ثخینین، جبکہ جورب کیسے ہوں؟ موٹے کپڑے کے، کہ انہیں پہن کر کے چلنا یہ ممکن ہو، پہن کر کے چلنا ہاں ممکن ہو۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس وقت کے جو موزے چلتے ہیں انہیں بھی پہن کر کے چل سکتے ہیں، لیکن اس زمانے کا فرش کیا اسی طرح سے ایسی قالین بچھے رہتے تھے اور نرم گداز جگہوں پر چلنا رہتا تھا؟ وہ سب پہاڑی علاقہ، سنگریزوں میں چلنا، کچی زمین، کچا فرش، اور زمین بھی برابر نہیں، ایسی زمین پر پیدل مستقل اسے پہن کر کے چلنا یہ ممکن نہیں، اس لیے فرمایا کہ اسے پہن کر کے چلنا ممکن ہو۔ اس باب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والامامہ، یہ باب ہے جوربین اور امامہ پر مسح کرنے کے بیان میں۔ جوربین پر مسح کرنے کا بیان تو ہو چکا کہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ اور حضرات صاحبین کا کیا قول۔ باقی امامہ پر مسح کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، اس تعلق سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث نیچے ہے کہ مسح علی الخفین والامامہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر اور امامہ پر مسح فرمایا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ تعویل کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سر اقدس کا مسح فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف کو درست فرما رہے تھے، اور راوی نے یہ سمجھا کہ امامہ شریف پر مسح فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ تعویل کی، مگر یہ تعویل ناقابل قبول ہے، اس وجہ سے کہ اگر اسی طرح کا احتمال نکالا جائے پھر تو دنیا سے امان اٹھ جائے گا۔ اور کیا صحابہ کرام اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ امامہ شریف پر حضور مسح فرما رہے ہیں یا امامہ شریف کو درست فرما رہے ہیں؟ کیا صحابہ کرام اس بات کو نہیں سمجھتے تھے؟ اس لیے اس طرح کی تعویل فاسد کرنا یہ بالکل ہی ناقابل قبول، بلکہ خود امام ذیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نصب الرایہ میں اور امام ابن الحمام نے فتح القدیر میں یہاں تک ایسی روایتوں کی تخریج فرمائی ہے
جس میں صاف یہ وضاحت ہے کہ مسح علی امامتہ، یہ حضور نے امامہ شریف پر مسح فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ وعلیہ امامۃ قطریہ، یعنی حضور کے سر اقدس پر کون سا امامہ شریف تھا؟ امامہ قطریہ تھا۔ قطر یہ ہے عمان میں ایک جگہ کا نام، وہاں پر جو کپڑے تیار ہوتے تھے تو اسی جگہ کی طرف انہیں منسوب کر کے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ قطری کپڑا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطری امامہ پہنے ہوئے تھے، اس لیے اب یہاں پر کوئی دوسری ہی تعویل اور توجیہ کرنی چاہیے کہ امامہ شریف پر مسح کرنے والی جو حدیث شریف ہے اس کی کیا تعویل کی جائے۔ اس تعلق سے موطا شریف میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ بلغنا ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ امامہ شریف پر مسح یہ پہلے مشروع تھا اور بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ امامہ شریف پر مسح پہلے مشروع تھا اور بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو حدیثیں اس تعلق سے آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف پر مسح فرمایا ہے، یہ حدیث قبل نسخ کی، اور بعد میں پھر امامہ شریف پر مسح کا جواز یہ منسوخ ہو گیا۔ اور اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت نافع جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے صفیہ بنت ابی عبید کو دیکھا وضو کرتے ہوئے۔ کن کو دیکھا؟ صفیہ بنت ابی عبید کو۔ یہ صفیہ بنت ابی عبید کون ہیں؟ یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ زوجہ، اور انہی کے یہ غلام ہیں حضرت نافع، جنہوں نے بہت ساری حدیثیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے صفیہ بنت ابی عبید کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اسی وقت یہ دیکھا کہ کانت تنزع خمارہا وتمسح علی راسہا وانا یومئذ صغیر، یعنی میں نے یہ دیکھا کہ جب انہیں مسح کرنا ہوتا تو اپنے دوپٹے کو اتار لیتی تھیں اور سر پر مسح فرماتی تھیں، اور اپنے تعلق سے فرمایا کہ میں ان دنوں چھوٹا تھا، نابالغ بچہ تھا، اس لیے میں نے دیکھ لیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر پر ہی مسح کرنا فرض ہے، باقی سر کے اوپر دوپٹہ ہے یا کوئی چادر ہے یا امامہ شریف ہے یا ٹوپی ہے تو اس پر مسح کرنا یہ کافی نہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یعنی اپنے سروں کا مسح کرو، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی نے امامہ پر مسح کیا یا کسی عورت نے اپنے دوپٹے پر مسح کیا یا کسی نے چادر پر مسح کیا یا ٹوپی پر مسح کیا تو یہ سر پر مسح کرنا نہیں ہوا، اس لیے اس آیت کریمہ کے مقابل میں اس خبر واحد پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بات اصول میں سے ہے کہ خبر واحد کتاب اللہ پر پیش کی جائے گی، اگر دونوں کے درمیان تطبیق ہو جائے تو اس تطبیق پر عمل کریں گے، ورنہ کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے اب یہاں پر جو حدیثیں ایسی آئی ہیں جن سے امامہ پر مسح کا جواز معلوم ہوتا ہے تو ایسی خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید القطان عن سلیمان التیمی
عن بکر بن عبداللہ المزنی عن الحسن عن ابن المغیرہ بن شعبہ عن ابیہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح الخفین والامامہ۔ بکر بن عبداللہ مزنی حسن بصری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے روایت کی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح فرمایا اور امامہ شریف پر مسح فرمایا۔ قال بکر ابن عبداللہ مزنی کہتے ہیں وقد سمعتہ من ابن المغیرہ، یعنی میں نے یہ حدیث خود حضرت مغیرہ کے صاحبزادے سے بھی سنی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے حدیث شریف کسی شیخ سے پڑھی، اب اس کے بعد پھر شیخ کے جو شیخ ہیں ان کے پاس بھی جا کر کے وہ حدیث پڑھ لی، تو اب ان کو دونوں طریقے سے روایت کرنے کا حق حاصل۔ ایک تو یہ ہے کہ خود انہی شیخ سے وہ روایت کریں جن سے شروع میں انہوں نے پڑھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شیخ کے شیخ ہیں چونکہ ان سے بھی وہ حدیث سنی ہے اس لیے ان سے بھی اس حدیث کی روایت کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابن المغیرہ سے بھی سنی ہے۔ وذکر محمد بن بشار فی ھذا الحدیث فی موضع آخر، اور محمد ابن بشار نے اس حدیث شریف میں ایک دوسرے مقام میں یہ ذکر کیا کہ انہ مسح علی ناصیتہ و امامتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناصیہ پر مسح فرمایا، یعنی مقدار ناصیہ پر مسح فرمایا۔ ناصیہ کہتے ہیں مقدم الراس کو، یعنی سر کا اگلا حصہ، یعنی سر اقدس کے اگلے حصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا اور امامہ شریف پر مسح فرمایا۔ وقد روی ھذا الحدیث من غیر وجہ عن المغیرہ بن شعبہ، اور یہ حدیث متعدد طرق سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے مروی ہے۔ وذکر بعضهم المسح علی الناصیۃ والامامہ، بعض لوگوں نے ناصیہ اور امامہ دونوں کا ذکر کیا، اور بعض لوگوں نے ناصیہ کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ خفین اور امامہ کا ذکر کیا۔ سمعت احمد بن الحسن، میں نے احمد ابن الحسن سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد ابن حنبل سے سنا، یقول و فرماتے ہیں ما رأیت بعینی مثل یحییٰ بن سعید القطان، میں نے اپنی آنکھوں سے یحییٰ ابن سعید قطان جیسا نہ دیکھا۔ اس سے امام ترمذی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس حدیث کی سند میں امام یحییٰ ابن سعید قطان ہوں وہ سند زیادہ قوی، اور ان کی سند سے حدیث شریف کے جو الفاظ مروی ہیں وہ راجح ہوں گے دوسرے الفاظ پر۔ تو اوپر امام ترمذی نے اپنی جس سند سے اس حدیث شریف کی تخریج کی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ محمد ابن بشار کے شیخ کون ہیں؟ یحییٰ ابن سعید قطان۔ یحییٰ ابن سعید قطان یا صحابہ جرح و تعدیل میں سے، اور وہ بھی ان ائمہ میں سے ہیں جن کی جرح بڑی سخت ہوتی ہے، تو اب اگر یہ کسی سند میں آ جائیں، ان کا نام کسی سند میں آ جائے تو اس سند کے قوی ہونے کی یہ دلیل۔ اس لیے
امام یحییٰ ابن سعید قطان نے جن الفاظ میں اس حدیث شریف کی روایت کی ہے کہ مسح الخفین والامامہ، وہ زیادہ راجح ہیں، وہ زیادہ قوی۔ پھر فرمایا وفی الباب، اس باب میں عمرو بن امیہ، سلمان فارسی، ثوبان بن مالک اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث حسن صحیح ہے، وہو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی قول ہے کئی ایک اہل علم کا صحابہ کرام میں، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور یہی قول ہے امام عبد الرحمن اوزائی، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ قالو، فرماتے ہیں یمسح علی الامامۃ، امامہ پر مسح کرے۔ قال وسمعت الجارود بن معاذ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے جارود ابن معاذ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وکی ابن الجراح سے سنا، وہ فرماتے ہیں ان مسح علی الامامۃ یجزیہ للاثر، یعنی اگر کوئی امامہ پر مسح کرے تو یہ کافی ہے حدیث شریف کی وجہ سے، یعنی چونکہ بعض حدیثوں میں مسح علی امامت ہی آیا ہے، اس لیے اس حدیث شریف کی وجہ سے اگر کوئی امامہ پر مسح کرے تو یہ کافی۔ حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر قال سألت جابر بن عبداللہ عن المسح علی الخفین، ابو عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا مسح علی الخفین کے بارے میں، فقال، تو ارشاد فرمایا السنہ یا ابن اخی، مسح علی الخفین سنت، سنہ کا معنی ہے کہ ثبت بالسنہ، یعنی اس کا ثبوت کس سے ہے؟ سنت سے۔ جیسے فقہ کی کتابوں میں نماز عیدین کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ السنہ، یعنی یہ سنت، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ واجب نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ثبت وجوبها بالسنہ، یعنی اس کا وجوب ثابت ہے کس سے؟ سنت سے ثابت۔ اسی طرح سے داڑھی کے تعلق سے آیا ہے کہ السنہ قدر القبضہ، یعنی سنت کیا ہے؟ ایک مشت، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ثبت وجوبها بالسنہ، یعنی اس کا وجوب ثابت ہے کس سے؟ سنت سے ثابت۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سنت ہے، یعنی اس کا ثبوت سنت سے ہے۔ وَسَأَلْتُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْإِمَامَةِ، اور میں نے امامہ پر مسح کے تعلق سے پوچھا، فقال، تو فرمایا مس الشعر، یعنی بال کو چھوؤ، یعنی امامہ پر مسح کافی نہیں ہے بلکہ سر کے بال پر ہاتھ کو تر کر کے گھماؤ، پھیرو۔ وقال غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، اور متعدد اہل علم نے صحابہ کرام میں اور تابعین میں متعدد اہل علم نے یہ کہا کہ امامہ پر مسح نہ کرے، الا یمسح براسہ مع الامامۃ، مگر یہ ہے کہ امامہ کے ساتھ سر کا بھی مسح کرے۔ یہ قول ہے امام سفیان ثوری، امام مالک اور امام ابن المبارک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم کا۔ حدثنا حناد حدثنا علی بن مسہر عن الاعمش عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن کعب بن عجرہ عن بلال
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والخمار۔ کعب ابن عجرہ سے روایت، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح فرمایا اور چادر اقدس پر مسح فرمایا۔ خفین پر مسح فرمایا اور چادر اقدس پر۔ خمار کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے کوئی چیز ڈھکی جائے۔ خمار کا مطلب ما یخمر بہ، یعنی جس سے کوئی چیز ڈھکی جائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ خمر الاناء، یعنی جب رات آ جائے تو اپنے برتنوں کو ڈھک دو، برتن کھلا ہوا مت رکھو، اسے اوندا کر دو، اور اگر اوندا نہیں کر سکتے ہو تو اسے کسی چیز سے ڈھک دو۔ کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں آسمان سے وبا اترتی، اور جو برتن کھلا رہتا ہے اس برتن میں وہ وبا اتر جاتی۔ اس لیے رات میں برتن کھلے مت رکھو، اسے ڈھک دو کسی چیز سے یا اسے اوندا کر دو۔ تو حاصل یہ ہے کہ خمار کا مطلب ہے کہ جس سے کوئی چیز ڈھکی جائے، لہٰذا چادر پر بھی خمار کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہاں پر چادر کے معنی میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح فرمایا، والخمار اور چادر اقدس پر مسح فرمایا۔ اگر سر کے اوپر چادر ہے اور چادر اتنی باریک ہے کہ اوپر سے مسح کرنے سے تری پانی تک پہنچ جائے، یہ تری سر کے بالوں تک پہنچ جائے تو اس صورت میں مسح ہو جائے گا، اور اگر تری نیچے تک نہیں پہنچ رہی ہے تو وہ مسح ناکافی ہے، چادر کے نیچے سے مسح کرے۔ اور اس تعلق سے ابھی وہ روایت صفیہ بنت ابی عبید کی ہم نے ذکر کیا کہ نافع نے صفیہ بنت ابی عبید سے روایت کی۔ یہ صفیہ بنت ابی عبید کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی زوجہ، اور مختار ابن ابی عبید ثقفی کی یہ بہن۔ مختار ابن ابی عبید ثقفی، نام سنا ہے مختار ابن ابی عبید ثقفی کا؟ ہاں، اس پر تو پوری تقریر ہی یاد ہوگی آپ لوگوں کو محرم والی، اب وہ مہینہ بھی آ رہا ہے۔ تو مختار ابن ابی عبید ثقفی کی یہ بہن صفیہ بنت ابی عبید ثقفیہ۔ تو نافع کہتے ہیں کہ میں نے صفیہ بنت ابی عبید کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، فتنزع خمارہا وتمسح علی راسہا، میں نے دیکھا کہ اپنا دوپٹہ اتارتی اور سر پر مسح کرتی تھی۔ وانا یومئذ صغیر، اور ان دنوں میں نابالغ بچہ تھا، اس لیے میں نے دیکھ لیا، ورنہ میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر سر پر چادر پڑی ہو یا دوپٹہ ہو اور وہ اتنا موٹا ہے کہ تری سر تک نہ پہنچے تو وہ